Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu برادران اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، کہ ہر دین کی ایک نمایاں صفت ہوتی ہے اور دین اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے۔ حیا ہم واقف ہیں کہ شرم و حیا کسے کہتے ہیں۔ دین میں اس کا امتیازی وصف ہے، بڑی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، تو سب سے اونچی شاخ جو ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، اور سب سے ادنا اماطۃ الاعداء عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ آپ نے کہا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، اور فرمایا کہ حیا ایمان کی شاخ ہے۔ ایمان سے جوڑا جا رہا ہے حیا کو۔ شرم و حیا ایک لازمی صفت ایک مومن کی ہونی ہی چاہیے، کیونکہ یہ ایمان کا اور دین کا حصہ ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے آس پاس ہمارے معاشرے پر نظر ڈالیں کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، شرم و حیا سے انسان عاری ہوتا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ جس طرح تیزی سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، فون میں انٹرنیٹ سہولت سے دستیاب جیسے جیسے ہوتے جا رہا ہے، تو اس سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے، اپنے بچوں کی تربیت آسانی سے کرنے کے بجائے ہو کیا رہا ہے کہ انسان بے شرمی اور بے حیائی کی حدوں کو پار کرنا شروع کر چکا ہے۔ تو شرم و حیا انسان کا اتنا لازمی حصہ ہونا چاہیے ایک مومن کا، لیکن شرم و حیا کی چادر داغ داغ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے کہ اسلام کیا تعلیمات دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، کہ حیا کی شان بتاتے ہوئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس چیز میں بھی شرم و حیا پائی جائے وہ اس کو زینت بخشتی ہے۔ تو زینت والی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اپنانے کے لیے ہم جو ہے پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرم و حیا انسانوں کو برائیوں سے، بدکاریوں سے روکنے والی چیز ہے۔ اگر کسی کے اندر شرم و حیا نہ رہے تو پھر وہ برائیوں بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بلکہ گناہ کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تم میں اگر شرم و حیا باقی نہ رہے تو جو چاہو کر لو۔ انسان ایسے ہی کرتا ہے کہ شرم و حیا باقی نہ رہے تو گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، ہر چیز بے حیائی و بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو حیا اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے آج کے معاشرے میں۔ زمانہ جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، بے حیائی اسی تیزی سے انسان کے اندر اپنا قبضہ جما رہی ہے۔ تو آج کے ایسے معاشرے میں شرم و حیا ہمارے اندر باقی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیا کیا مظاہر ہیں کہ جہاں پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرمایا سب سے پہلے شرم و حیا کہاں کہاں پر ہمیں کرنا ہے۔ تو تعلیمات جو اللہ کے رسول علیہ السلام دے رہے ہیں، 10 سے کچھ زائد تعلیمات کا آج میں ذکر کروں گا، ہر ایک کو غور سے سن کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہ وهم ابناء 10 وفرقوا بینهم فی المضاجع، کہ حیا کی ایک جو صفت ہے، ایک مظہر ہے، وہ اس طرح بھی ہے کہ جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو،
یعنی کہ پیرنٹس بچوں کو اپنے ساتھ لے کر سوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ 10 سال کے ہو جائے اس کے بعد بھی اپنے ساتھ لے کر سونے لگے، وہ شعور کو پہنچ جاتے ہیں، ان کے بستر الگ کر دو۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ بچے ہیں، بچیاں پیدا ہوتے ہیں تو بچپن میں ساتھ سلاتے ہیں، لیکن 10 سال کے ہو جائیں تو بہن اور بھائیوں کے بستر الگ کر دینے چاہیے۔ تو سب سے پہلا درس حیا کا یہی سے شروع ہو جاتا ہے، 7 اور 10 سال کی عمر سے ہی حیا کا درس شروع ہو جاتا ہے، تربیت شروع ہو جاتی ہے، حیا کا درس شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، حیا کی ایک دوسرا مظہر یہ بیان کیا جا رہا ہے، قرآن مجید میں ارشاد آتا ہے سورہ نور آیت نمبر 58 میں کہ 3 اوقات میں تمہارے نابالغ بچے بھی اگر تمہارے روم میں انٹرنس کریں تو ان کو اجازت لے کر آنا ہے۔ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے نابالغ بچے بھی اگر تمہارے روم میں انٹرنس لیں تو اجازت لے کر آنے چاہیے 3 موقعوں پر، صلاۃ فجر سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے اضافی کپڑے اتار کر لیٹتے ہو، خیلولہ کرتے ہو، اور عشاء کے بعد۔ تو یہ 3 اوقات ایسے ہیں۔ اپنے نابالغ بچے بھی جب انٹر کریں تو اجازت لے کر آئیں، تو بالغ بچے ہمیشہ ہی اجازت لے کر آنا ہے اپنے روم میں انٹرنس کے وقت۔ یہ سبق سکھانا یہ حیا ہے، یہ حیا کی تعلیم ہے جو اسلام دے رہا ہے۔ اگر ہم ان تعلیم پر عمل نہیں کریں گے تو بے حیائی عام ہوتی چلی جائے گی گھروں سے ہی۔ تو اپنے بچوں کو سکھائیں کہ والدین کے گھر روم میں انٹر ہو تو اجازت لے کر آنا چاہیے۔ تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ شرم و حیا کی ان کے اندر صفت پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ تو شرم و حیا کی ایک تیسرا مظہر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آنکھوں پر کنٹرول کرو۔ آپ نے فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا، نامحرم کو گھور کر دیکھنا۔ تو یہ تعلیم ایسی دی گئی ہے کہ اب حیا اپنے اندر پیدا ہے، کسی کے اندر کوئی حیادار ہے، یہ کوالٹی اگر چیک کرنی ہے کہ وہ کتنا حیادار ہے تو اس کی نگاہوں کو دیکھیں۔ اگر اس کی نگاہیں اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، کہیں پر بھی پڑ رہی ہے، نامحرموں پر پڑ رہی ہے، تو سمجھے کہ اس کے اندر حیا باقی نہیں رہی۔ یہ معیار بتایا گیا ہے حیا کا کہ اپنے آنکھوں پر کنٹرول کرنا چاہیں گے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو نگاہوں کی حفاظت یہ حیا کا معیار بیان کرتا ہے کہ تم کس قدر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی قدر تم حیا والے۔ اگر ہم اپنی آنکھوں کو کدھر بولے ادھر جھانک رہے، جسے بولے اسے تاڑ رہے، گھور رہے، تو پھر حیا ہمارے اندر باقی نہیں ہے۔ یہ معیار بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے نوجوانوں سے کہ شرم و حیا تمہارے اندر پیدا ہونا ہے تو یہ مظہر کرو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم شادی کر لو، جس کے پاس بھی استطاعت ہے اسے چاہیے کہ وہ فوراً نکاح کر لے۔ پھر ایک مظہر بیان کیا جا رہا ہے شرم و حیا کا مظہر پیدا کرنے کے لیے اگر شادی کی استطاعت نہ ہو فعلیہ بالصوم، کہ اس کو چاہیے کہ وہ روزوں کی پابندی کرے۔ شرم و حیا کا مظہر دیکھنا ہے تو دیکھیے کہ شرم و حیا پیدا ہونا ہے اور بے شرمی بے حیائی سے بچنا ہے، تو ایک تعلیم یہ بھی دی جا رہی ہے کہ مرد و زن کے اختلاط سے بچایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں تک اختلاط سے منع کر دیا۔ آج کل دیکھیں آپ بازاروں میں کتنا زیادہ جو ہے کنجسٹڈ ہے، عورتیں مرد ایک دوسرے سے چپک کر جو ہے نعوذ باللہ چلتے ہیں خریداری کے نام پر۔ تو یہ اختلاط مرد و زن جو ہے بے حیائی اور بے شرمی کی ایک بہت بڑی جو ہے ثبوت ہے، کتنا بے حیا معاشرہ ہو گیا، کتنا بے شرمی کا جو ہے مظاہرہ ہو رہا ہے۔ یہ اختلاط، یہ مرد و زن جو ہے ملتے ہیں جہاں پر جو ہے الگ انٹرسٹ نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول نے مسجدوں میں بھی جو انتظام فرمایا کہ پہلی صف مردوں کی رہے، اس کے بعد بچوں کی رہے، اور آخر میں عورتوں کی صف رہے، اور ان کی جو انٹرنس ہے، ایگزٹ ہے، وہ پورا الگ دروازہ مقرر کیا گیا تھا، اور کہا گیا مردوں سے کہ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، یہاں تک کہ خواتین پہلے مسجد سے نکل جائیں۔ خواتین مسجد سے نکلنے کے بعد پھر مردوں سے کہا گیا کہ پھر وہ اس کے بعد باہر نکلیں۔ تو اختلاط سے بچایا جا رہا ہے مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں۔
ایک ساتھ دونوں نہیں، ایک ہی دروازے سے مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، مل کر جو ہے جا رہے ہیں، تو یہ جو بے شرمی و بے حیائی کا ماحول ہے یہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے احتیاط نہیں برت رہے، ہم سیفٹی کے جو آپشن سے بیان کیے گئے اس کو نہیں اختیار کر رہے، تو اس لیے یہ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے بازاروں میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ بے حیائی سے روکنے کے لیے جو تعلیم دی گئی کہ عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اگر واقعی باہر جانے کی سخت ضرورت پیش آئے تو ان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ پردے کا خاص اہتمام کرتے ہوئے نکلیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے ان اتقیتم فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلوبہ مرض۔ تو آگے ایک تعلیم اور دی جا رہی ہے، خواتین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہے تو غیر محرم سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو لچکدار آواز سے بات نہ کرو، ورنہ جس کے دل میں لالچ ہے وہ مرض میں پڑ جائے گا۔ تو آواز کے اندر بھی خواتین سے کہا گیا، تو اس کے اندر بھی حیا بیان کی جا رہی۔ پھر فرمایا کہ شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ مخفی باتوں کا اظہار نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی باتوں کا اظہار کس طریقے سے کیے، اگر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سب سے بدترین انسان وہ ہے جو رات میں اپنے بیوی کے ساتھ جو ہے وقت گزارے اور صبح ہو کر اپنے دوست احباب میں لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرتے پھرے، تو یہ سب سے بدترین انسان ہے، یہ بے حیا اور بے شرمی کی سب سے خطرناک مثال ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو بے حیائی ہے یہ، تو اس سے بھی روک دیا گیا، اور اس سے بھی روک دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تنہائی میں گناہ کر رہا ہے اور دن نکلنے پر لوگوں سے مزے لے لے کر اپنے برائی کا اظہار کر رہا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرما دیا، یہ بھی بے حیا و بے شرمی کو عام کرنے کا ذریعہ۔ تو بدترین انسان اس شخص کو کہا گیا جو بے حیا و بے شرمی کو پھیلاتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تباشر المرأة لمرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها۔ پھر یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ ایک عورت جب دوسری عورت سے ملتی ہے تو یہ عورت اپنے شوہر سے اس نامحرم عورت کا حلیہ، نقشہ، چال چلن جو ہے وضع خطا اس طرح بیان نہ کرے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا، تو اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ اس سے بھی کیا ہے، بے حیائی بڑھنے کا خدشہ ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس چیز سے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے روک دیا۔ ان من اشر الناس عند الله منزلة الرجل يقضي الى امرته وتغزي ثم ينشر سرها، کہ آدمی اپنی بیوی کے اسرار و رموز کا اظہار کرے لطف لیتے ہوئے تاکہ دوسرے بھی لطف اندوز ہو، تو یہ سب سے خطرناک اور سب سے بدترین انسان ہے۔ تو اس طرح کی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات دے رہے ہیں اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بے حیائی کبیرہ گناہ ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بے شرمی اختیار کر رہا ہے، بے حیائی مبتلا ہے تو کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان امتی کل امتی معاف الا المجاہرین، کہ میری ساری کی ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو علانیہ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ علانیہ برائی کی صورت یہ بھی ہے کہ آدمی رات میں کوئی گناہ کرے جس پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، پھر صبح کے وقت لوگوں سے کہتا پھرے کہ میں نے رات میں یہ برائی کی ہے، تو یہ ناقابل معافی جرم ہے جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بے حیائی کا ارتکاب کرنا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کو پھیلانا اس سے بھی سخت ترین گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، کہ جو لوگ لوگوں میں بے حیائی فحش پھیلاتے ہیں، لوگوں میں پھیلاتے ہیں، ایک خود کر رہا ہے، ایک دوسرا ہے جو اور مزید پھیلا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ بے حیائی کرنا بھی نہیں ہے نہ بے حیائی پھیلانا ہے، فحش چیزیں پھیلانا بھی نہیں ہے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس سے منع کر دیا گیا ہے، خطرناک۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں اس کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ وہ لوگ بے حیائی اور جنسی بے روی میں پڑ گئے تھے، جیسا کہ قوم لوط ہے۔ قوم لوط
جو بے حیائی اور بے شرمی کی حدوں کو پار کر گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش نازل فرمائی اور ان کی بستی کو آسمان پہ لے جا کے الٹ کے پٹک دیا۔ تو سخت ترین عذاب، بے حیائی اور بے شرمی میں وہ بہت آگے بڑھ گئے تھے، اس لیے ان کو سخت ترین عذاب دیا گیا۔ تو آج کا جو وقت ہے اتنا زیادہ جو بے حیا اور بے شرمی کی حدوں کو پار کر رہا ہے، اگر ایسے وقت میں کوئی اگر اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرتا ہے، شرم و حیا سے رہتا ہے، تو وہ وقت کا ولی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی عورت دعوت گناہ دے، کوئی لڑکی دعوت گناہ دے، وہ بڑی حسین ہے، بڑی مالدار ہے، حسب نسب والی ہے، اور پھر وہ تمہیں دعوت گناہ دے رہی ہے، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو یہ بندہ عرش کے سائے کے نیچے رہے گا، اپنے آپ کو، اپنے چادر حیا کو، عصمت کو داغدار ہونے سے بچانے والے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر اپنے عفت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے، شرم و حیا اپنے اندر باقی رکھ لیتی ہے، تو وہ بڑی منزلت پاتی ہے۔ تو آج کے ماحول میں اپنے اندر شرم و حیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بے شرمی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، زبان کی حفاظت کریں، زبان سے بھی بے حیائی، جو گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ بے شرمی کی، بے حیائی کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول نے منافق کی نشانی بتائی ہے جو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتا، تو اپنے زبان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے رب سے حیا اختیار کرو جیسا کہ حیا اختیار کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا ہم تو حیا کرتے ہیں اپنے رب سے، آپ نے فرمایا جو تم سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس میں موجود چیزیں یعنی کان، آنکھ، اس کی حفاظت کرو، تم اپنے پیٹ اور اس سے متصل چیزیں یعنی کہ ہاتھ پیر کی حفاظت کرو، تو یہ اصل میں حیا ہے۔ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے زبان کی، اپنے نگاہوں کی، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، یہ حیا ہے۔ اپنے اعضاء کو بھی کیا ہے؟ بچانا ہے برے کاموں سے، تو یہ حیا ہے۔ یہ حیا ہے جو اللہ تعالیٰ رب العالمین نے مطلوب ہے، اس طرح اللہ رب العالمین سے حیا کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو صفات مومنوں کی بیان کی ہیں، جو اسلام کی ممتاز صفتیں ہیں بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ حیا جیسی صفت کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، برے کاموں سے، بری صفتوں سے ہمارے دامن کو بچائے رکھے، جب تک رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔